آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جلیبی والے کا واقعہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی جب نماز ادا کرتے تو بہت زیادہ روتے اور گریہ جاری کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بند جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت انگیزی کو دیکھ کر یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی دیکھی جائے۔ ایک بار عراق کی مسجد میں غوث پاک باجماعت نماز ادا کر کے باہر نکل کر زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ آپ کے شاگرد اور مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے دیکھا اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، گویا خود بچپن میں آپ رحمۃ اللہ خود بچوں کی طرح کھیل کود نہ سکے لیکن بچوں کو دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دور نہیں گئے تھے، ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کیا اور اشاروں میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک بچے نے غوث اعظم رحمۃ اللہ سے کہا، بابا میری بات سنیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ نے اس کے سر پر بہت پیار اور شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کہو۔ اسی بچے نے کہا، میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ اس بچے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ میرا کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، میں جب تک جلیبی لے کر وہاں سے واپس آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، وہاں کے بہت مشہور اور سردار لوگ ہیں، آپ خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ پھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کون سی شخصیت کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر وہ بچہ آپ رحمۃ اللہ سے کہتا ہے کہ بابا جی مجھے جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا، حضرت آپ اس بات پر توجہ دے رہے ہیں، آپ رحمۃ اللہ اس بچے کی فرمائش یعنی جلیبی لا کر دے رہے ہیں، حضرت آپ پر میری جان قربان ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ غوث پاک نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا، اس بچے نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا ہے، میں اس کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے ہی اداس بیٹھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دکان میں جب تشریف لے گئے تو وہ خوشی جھوم اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمۃ اللہ کے ہاتھوں میں جلیبی دے دی۔ وہ آدمی تقریباً 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کو دیکھ کر اس بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس بوڑھے نے آپ رحمۃ اللہ کو روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی، آپ رحمۃ اللہ علیہ میری دکان پر ضرور آئیں گے۔ تو جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم کو کیسے پتہ تھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت کئی عرصے سے میرا کاروبار ٹھپ ہوا ہے اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، میرے گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے، مجھے اپنی فکر نہیں مگر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں ایک فقیر ہے، اس کے پاس جا کر دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر کے پاس چلا گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میرا کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے اور میری تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر مجھ سے دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، حضرت میں نہیں جانتا۔ فقیر حیرت سے کہنے لگا کہ تم یہ بات نہیں جانتے؟ تم کو معلوم نہیں کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں، لیکن سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کرے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب اس دور میں ہمارے لیے غوث پاک موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟
ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے، حضور غوث پاک مجھے کہاں ملیں گے اور مجھے ان کے پاس لے چلو، یا میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاؤں؟ وہ کہنے لگا وہ جیلان میں ہے، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا ضرورت کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں، آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جلیبی فروش کہنے لگا جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً بغداد آ گیا اور آپ کی تلاش شروع کر دی، اور آج دیکھیں آپ رحمۃ اللہ خود بخود میری دکان پر چل کر آئے ہیں۔ اب دیکھیے آپ رحمۃ اللہ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک میری زندگی آسان فرما دیں، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر غوث اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ ابھی غوث اعظم سرکار وہاں سے جانے والے تھے کہ وہاں ایک دوسرا بچہ آ گیا۔ اس بچے نے آ کر کہا کہ حضور آپ نے اس بچے کو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر ایک مرید بہت غصہ آیا اور کہنے لگا حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، آپ کے کام کرنے والے تو ہم ہیں، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن حضور غوث اعظم نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ مریدین کہنے لگے حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان بچوں کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ جتنی بار بچے آپ رحمۃ اللہ کو بھیجتے رہے، آپ رحمۃ اللہ ان بچوں کی جلیبی لا کر دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ یہاں تک کہ آخری بچے کو بھی جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ رحمۃ اللہ کی دعائیں کرنے لگے۔ حضور غوث پاک نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ یعنی جتنی بار بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتے رہے، آپ رحمۃ اللہ ان بچوں کو جلیبی لا کر دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ آخری بچے کو بھی جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ رحمۃ اللہ کو دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی زیادہ اچھے انسان ہیں اور بہت زیادہ سخی ہیں، جتنا ہم نے سن رکھا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے زیادہ سخی ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مسکرانے لگے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مریدین اس سوچ میں تھے کہ کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے اور ہر عمل کو بغور دیکھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سرکار غوث اعظم کی کسی عمل کو دیکھتے جس کو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، ان کے ذہنوں میں کئی سوال اٹھتے تھے۔ خود غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے کہ قدرت کی طرف سے ان کو جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب ان کو بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے تو جب غوث اعظم جلیبی والے کے پاس خود گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، ان کو بہت جلد ان کے سوالوں کا جواب مل گیا، کیونکہ وہ بوڑھا جلیبی والا کچھ دن بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر جلیبی کا ٹوکرا اٹھا رکھا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ جلیبی والا جب بارگاہ غوثیت میں پہنچا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی خدمت میں جلیبی کا ٹوکرا پیش کیا اور کہنے لگا حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ سب مریدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور حیران ہو گئے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور جب میں آپ رحمۃ اللہ سے کہا کہ میرے حق میں دعا فرمائیں، آپ رحمۃ اللہ نے میرے حق میں دعا فرمائی تھی اور کہا کہ میرے تمام معاملات رب العزت نے درست فرما دیے ہیں، تو اس دن سے لے کر آج تک میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانے اس سے پہلے میری دکان میں کوئی گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کے بعد کیسے برکت ہو گئی، وہاں سے لوگوں کا رش ختم ہی نہیں ہوا، ایک کے بعد ایک لوگ میرے پاس سے
جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں اس شہر میں ہم نے اس سے پہلے آج تک اس جلیبی سے زیادہ لذیذ جلیبی نہیں کھائی ہے۔ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی جلیبی کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہو گیا ہے۔ اب آپ رحمۃ اللہ پہ یہ جلیبی بھی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد غوث اعظم رحمۃ اللہ کے مریدین بھی اس جلیبی کو کھانے لگے اور سرکار غوث پاک نے خود بھی اس جلیبی کو تناول فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مریدین اس بات کی سمجھ آ گئی کہ غوث اعظم نے کیوں ان بچوں کی بات سنی اور کیوں خود جلیبی لا کر دی۔ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی تھی اور وسیلہ ان بچوں کو بنایا تھا اور غوث اعظم کی برکت کی وجہ سے اس جلیبی والے کی دکان پر بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔